اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ صدق اللہ العظیم۔ جس دن ان کو جمع کیا جائے گا وہ محسوس کریں گے کہ وہ نہیں ٹھہرے ہیں دنیا میں بس ایک دن کی گھڑی بھر کہ جس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے۔ یقیناً گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی حساب کتاب کو جھٹلایا۔ وما کانوا مہتدین۔ محترم حضرات، یہ سورہ یونس کے 45ویں آیت تھی اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ 5واں رکوع ہے سورہ یونس کا۔ اس سے پہلے ہم 5ویں رکوع کی 4 آیات بھی پچھلے وقت ہی کر چکے ہیں اور یہ 5واں رکوع کی 5ویں آیت ہے، اور بات وہی چل رہی ہے کہ توحید اللہ ایک ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، اور قیامت آنے والی ہے، اس کے دلائل جو ہیں دیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ۔ جس دن انہیں جمع کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن، تو ان کو ایسا لگے گا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ کہ بس وہ دنیا کی زندگی میں بس ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، یعنی آخرت کی زندگی جب آئے گی تو ان کو معلوم ہوگا کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو دنیا میں جو زندگی گزاری وہ کتنی تھی؟ بالکل مختصر تھی۔ یتعارفون بینہم، ایسا جیسا کہ تعارف ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے کسی سے سفر میں چلتے وقت۔ ہم مسافر سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، وہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ، کیا نام ہے، کہاں رہتے ہیں، بس سفر تھوڑی سی پہچانت ہو گئی، نکل گیا۔ تو بس اتنا ہی وقت، حالانکہ پوری زندگی وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہوں گے، لیکن ایسا معلوم ہوگا بس تھوڑا وقت ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے، اس لیے یہ بات بتائی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ اب جنہوں نے وہاں جنت کے لیے تیاری نہیں کی تھی، جہنم سامنے نظر آ رہی ہے، تو اب ایسے لوگ تو جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا، آخرت کے فیصلے کو جھٹلایا، حساب کتاب کو جھٹلایا، وہ بڑے گھاٹے میں رہے۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہ تھے، وہ راہ راست میں سے نہ تھے۔ اب جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو برے انجام سکھایا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہو سکتا ہے ان کے یہ برے نتائج جو آخرت میں دیکھنے والے ہیں، تو دنیا کا عذاب بھی ان کو آ لے، دنیا میں بھی ان کو سزا مل سکتی ہے، دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے ان کی بے عزتی ہونا، ان کا انسلٹ ہونا، ایسے ہو سکتا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم کو دکھا دیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اس کا کچھ حصہ ہم تم کو بتا دیں، یہی معلوم ہوگا کہ کافروں کو کیا سزا مل رہی ہے۔ اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم اٹھا لیں اپنی طرف آپ کو، آپ آ جائیں ہماری بات، اس کے بعد ہم ان کو سزا دیں۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، البتہ ان کو لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے، سزا تو ان کو پانا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری زندگی میں ان کو کچھ وعیدیں اور جو سزائیں ہیں وہ بتا دیں، یا آپ کو اٹھا لیں اپنے پاس اور اس کے بعد ان کو بھی لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو گواہی ہے، جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اللہ اس پہ نگراں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سزا سے بچنے والے نہیں ہیں۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو کافر ہیں، جو ظالم ہیں، وہ سزا سے بچنے والے نہیں ہیں۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. یعنی کہ یہاں جو بتایا گیا کہ امت کس کو کہتے ہیں؟ امت کا مطلب یہ گروہ کا بھی ہوتا ہے، راستے کا بھی ہوتا ہے. یہاں جو بتایا گیا ہے کہ ایسی جماعت ہے کہ ایک رسول آنے کے بعد دوسرے رسول آنے تک وہ پہلے رسول ہی کی امت ہوتی ہے، چاہے رسول ان کے درمیان موجود ہو یا اللہ کے پاس جا چکا ہو، مگر دنیا میں موجود ہو نہ ہو لیکن اسی کی امت ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں امت. رسول کو کے بعد آنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ رسول کی امت ہوتی ہے. اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اب قیامت تک کے لوگ ہیں. آج دنیا میں جتنے لوگ ہیں ہر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، کیونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. انسان ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. جو امتی قبول کر لیتے ہیں، دین ایجاب ہے، ان کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اور جو نہیں قبول کرتے وہ برادران وطن ہیں، برادران دنیا ہیں. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور جب کبھی رسول آتے ہیں ان کے پاس، جب بھی رسول آئے پہلے بھی، تو جب بھی آتے ہیں تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ، اور کوئی ظلم نہیں ہوتا. اب فیصلہ ہوگا کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے. کبھی بھی رسول آیا اور اس کی تعلیمات موجود ہیں، اب جیسا قرآن موجود ہے، تو اب یہ فیصلہ ہوگا کہ کون قرآن کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے. اسی پہ آخرت کا فیصلہ ہے پورا. آنے والی جو کروڑ سال کی زندگی ہے اس کا دار و مدار اس پہ ہے کہ آدمی اللہ کی بندگی کرتا ہے کہ نہیں، ان کے رسول کی تعلیمات پہ چلتا ہے کہ نہیں. تو بغیر ظلم کیے کہ کسی پہ ذرا برابر بھی ظلم کیے کہ ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ چکا دیا جائے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ یہ کہتے ہیں، سورہ یاسین میں بھی آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب آئے گی قیامت. آپ بول رہے کہ قیامت آئے گی تو کل آئے گی، پرسوں آئے گی، 10 سال کے بعد آئے گی، یا عذاب ہم پہ آنے والا ہے تو کب آئے گا. ہم تو اتنی شرارتیں کر رہے ہیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ملک میں، لوگوں کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہم اتنا کر رہے ہیں لیکن ہم کو کوئی سزا نہیں مل رہی. تو وہ بھی یہ مذاق اڑا کر کہتے تھے، مذاق میں کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہونے والا ہے تمہارا کہ فرشتے آئیں گے، سزا دیں گے، جہنم ہوگی اور جنت ہوگی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، ان کو سمجھاؤ. کیا سمجھاؤ؟ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. تم بتاؤ کہ میرے اختیار میں میرا اپنا نقصان اور فائدہ بھی نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے. مجھے فائدہ ہونے والا ہے، نقصان پہنچنے والا ہے، یہ جنگ ہونے والی ہے، کتنی کامیابی تک جائے گی، یا لوگ مانیں گے کتنا نہیں مانیں گے، مجھے خود نہیں معلوم ہے. مجھے بھی، نبی کو بھی نہیں معلوم ہے، اور کوئی آج بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. کسی کے ساتھ بھی کسی کو یہ نہیں معلوم اس کی موت آج رات میں ہونے والی ہے. کتنا بھی وہ بڑا دیندار آدمی ہو، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے ساتھ فائدہ ہونے والا ہے، نقصان. وہ تو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے سے خیر کے فیصلے چاہتا ہوں، تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی کہلایا گیا کہ خود میں اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے. الا ما شاء اللہ، مگر یہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا. فائدہ چاہے گا فائدہ ہوگا، نقصان چاہے گا نقصان ہوگا. لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے، ہر اب یہ گروہ ہے، ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے. اب یہ وقت کتنا ہے؟ 5 دن کا ہے، 5 سال کا ہے، 500 سال کا ہے، 5000 سال کا ہے، یہ اللہ کو معلوم. اللہ نے بتا دیا، مگر ایک وقت مقرر ہے کہ کون سی قوم کو کون سا سزا دینا. ہر فرد کے لیے بھی ہے. ایک فرد ہے، ہم کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو اتنا گناہ گار کر رہا ہے، اتنا ظالم ہے، اللہ پکڑتا نہیں کیا اس کو؟ تو اللہ اس کو ایک وقت تک موقع دیتا ہے، اس کے بعد پکڑ لیتا ہے. اب دیکھیے سارے دنیا کے ظالم، فرعون، نمرود اور کیسے کیسے لوگ سب چلے گئے، پکڑ ہو گئی ان کی، ایک نہ ایک دن ہو گئی. لیکن وہ وقت کب ہے ان کی پکڑ کا؟
یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم. ایسا امتوں کا بھی رہتا ہے, محلوں کا بھی رہتا ہے کہ یہ محلے کو کب تک موقع دیا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا, اس شہر کو کب تک دے گا. اب زیادہ ہوا تو پھر وہ زلزلے آتے ہیں, بیماریاں آتی ہیں, آپس کی دشمنیاں ہو. آج بھی کئی ملک ایسے ہیں بالکل خالی ہو رہے ہیں. اب اٹلی کے بارے میں آپ دیکھیں گے, اس کے شہر خالی ہو رہے ہیں, اسکولوں میں پڑھنے کے لیے بچے نہیں. اب یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے کہ بھئی ملک بڑھنا چاہیے نا, آبادی بڑھ رہی ہے, بسنا چاہیے, وہاں تو بنے بنائے گھر لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں. امریکہ کی بھی کچھ بستیاں ہیں, آپ یوٹیوب میں جا کر دیکھو, آج ہی دیکھا میں نے, بلڈنگیں کی بلڈنگیں, مال کے مال پورے خالی ہو گئے, کوئی انسان ہی نہیں ہوا مہنگائی بڑھنے کے نتیجے. تو یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے. مگر یہ آخری جو سخت عذاب ہونے والا ہے, اس کی مدت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تو جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو نہ وہ اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں گھڑی بھر, نہ آگے بڑھ سکتے. وہ مدت بھی نہیں طے ہے, 12:17 اور 37 پہ بس آ گئی وہ گھڑی, بالکل طے ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس. تو وہ جب گھڑی آتی ہے اس سے پھر 1 سیکنڈ آگے نہیں ہو سکتا, 1 سیکنڈ پیچھے نہیں ہو سکتا, نہ وہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے. اب اس کے بعد بتایا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, اور کہو ان سے, قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارم ماذا یستعجل منہ المجرمون. تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو, کیا تم سمجھتے نہیں ہو, تم دیکھتے نہیں ہو, ارأیتم تم دیکھتے نہیں ہو, ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا, کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ عذاب لے آئے تم کو رات کے وقت یا دن میں, کسی وقت عذاب لا لیا, ماذا یستعجل منہ المجرمین, تو یہ مجرم کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں, اس عذاب کی. لا سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ عذاب, اس میں کیا بڑا ہے, اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ ہے کیا, کبھی بھی آ سکتی ہے. تو کیا وہ عذاب کے انتظار میں ہیں یہ لوگ, کہ عذاب آ جائے, یہ مصیبت میں پھنس جائے. کوئی آدمی اپنے لیے مصیبت مانگتا ہے کیا, یہ لوگ اپنے لیے مصیبت مانگ رہے ہیں. اثم اذا ما وقع آمنتم بہ, تو پھر کیا جب وہ تم پہ مصیبت آ جائے گی, واقع ہو جائے گی, تو تم ایمان لاؤ گے اس پہ. ہاں یہ بات تھی, دیکھو جو حضور نے ہم سے کہا تھا یا رسولوں نے ہم سے کہا تھا, مصیبت میں پڑنے کے بعد تم مانو گے اس کو. ایمان تو پہلے لانا ہے, غیب پہ لانا ہے. اب جب واقع ہو جائے گی, اب قیامت آ گئی کسی کی, اب بولے ارے صحیح بات ہے, یہ بولتے تھے قیامت آ گئی, اب ایمان لائے ہم. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا, الآن وقد کنتم بہ تستعجلون, اب ایمان لاتے ہو, اب ایمان لاؤ گے تم, جبکہ اس سے پہلے تم اسی کی جلدی مچائے ہوئے تھے کہ کب آئے گی قیامت, کب آئے گا عذاب. تو کیا عذاب آنے کے بعد جو ہے تم ایمان لاؤ گے اس پر. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد, بلکہ وہاں تو تباہ ہو جائیں گے اگر دنیا کا عذاب آئے گا, اور قیامت کا آئے گا تو فیصلہ چکا دیا جائے گا. اور پھر ان سے کہا جائے گا جن لوگوں نے ظلم کیا ہے, جو ایمان نہیں لائے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلے, تو ان سے کہا جائے گا کہ اب تم چکھو عذاب کا مذاق ہمیشہ ہمیشہ, ذوقوا عذاب الخلد, ہمیشہ کی زندگی, کروڑوں سال کی, اربوں سال کی. اس لیے یہاں بتایا جا رہا ہے یہاں زندگی کتنی ہے, 50-60 سال کی. اس میں کیا کرو گے تم دنیا کے پیچھے پڑ کے, دنیا کے کتنے مزے کر سکو گے. اللہ نے ساری نعمتیں تمہارے لیے اٹھا رکھی ہیں, اگر تم یہ اچھے عمل کرو, یہاں کے فائدے اٹھاؤ جائز طریقے سے, پھر آخرت میں تمہارے لیے انعام ہے, ورنہ یہ ہمیشہ کا عذاب ہے, چکھو. هل تجزون الا ما کنتم تکسبون, اب تمہیں اس کے سوا کیا بدلہ ملے گا جو تم کما کر آئے ہو. اب جو آدمی کمائے گا وہی ملے گا نا. کسی نے بزنس میں 1 لاکھ کمایا, اس کو 1 لاکھ خرچ کرنے کا موقع ہے. کسی کی نوکری تھی 25,000 مل گئی, اس کو 25,000 خرچنے کا موقع ہے. قیامت میں بھی ایسی ہے, جو اعمال کما کے آئے گا آدمی, جو نیکیاں کما کر آئے گا یہاں, اللہ کی راہ میں دیا ہوگا, روزہ ہے, نماز ہے, لوگوں کی خدمت ہے, قرآن ہے, تلاوت ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے اس کو, تمام نیک کام اس نے کیا, تو اس کا بدلہ پائے گا. تو تم اس کا کیا بدلہ پاؤ گے سوائے اس کے جو تم نے عمل کیے ہیں. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ, اب کچھ لوگ تو بہت یہ رہتے تھے, اب پوچھنے والے بھی کیا رہتے ہیں سوال, کوئی مذاق کے انداز میں پوچھتا ہے, کوئی پھپتیاں کستا ہے. تو اب وہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ سے پوچھیں گے
کیا یہ حق ہے جو تم بول رہے ہو سچ ہے کیا؟ قیامت آنے والی ہے، مطلب مذاق کا انداز ہوگا کہ سچ مچ قیامت آئے گی ایک دن، یہ دنیا پوری اتنی مضبوط دنیا ہل جائے گی، یہ بلڈنگ اتنے مضبوط گر جائیں گے، یہ سورج چاند سب جمع ہو جائیں گے، پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، کیا یہ سچ ہے جو تم بول رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، یہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قُلْ ای وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ، کہہ دو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میرے رب کی قسم یہ بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، ضرور بھی ضرور سچ ہے، ہونے والا ہے۔ اب یہاں جو ای آیا ہے وہ نعام کے معنی میں، عربی میں نعام یعنی ہاں ہوتا ہے، مگر جب قسم کھائی جاتی ہے کسی چیز کی، اس سے پہلے اگر نعام بولنا ہو تو صرف ای کہا جاتا ہے، تو یہاں کہا گیا قل ای یعنی ہاں، وَرَبِّي قسم ہے میرے رب کی، اِنَّهُ لَحَقٌ یہ بالکل سچی بات ہے، ہونے والی ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، ہم لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں، کسی کو قید میں ڈال سکتے ہیں، کیا وہ حملہ نہ کرے، وہ فلاں نہ کرے، تو کیا تم قیامت کو روک سکتے ہو؟ تم یہ روک نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، تم روکنے والے نہیں ہو، تم کسی بھی طریقے سے قیامت کو روک نہیں سکتے۔ یہاں 5واں رکوع ہمارا ختم ہو گیا۔ 6، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اگر وہ یقیناً ہر نفس جس نے ظلم کیا ہے، جس نے کفر کیا ہے، غلط کام کیے ہیں دنیا کے اندر، ما فی الارض لفتدت بہ، اگر اس کے قبضے میں یہ ساری دنیا کا مال آ جائے، اب عذاب سے بچنے کے لیے وہ اس کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایسا تو ہوگا نہیں، وہاں کسی کا کچھ بھی رہنے والا نہیں، لیکن بتایا گیا اگر اس کے قبضے میں دیا جائے تو وہ تو سب کو دوسری جگہ قرآن میں اپنے بیٹے کو پیش کر دے گا کہ میرے جگہ پہ بیٹے کو لے لو، میری جگہ پہ بیوی کو لے لو، میرے جگہ پہ میرے پورے خاندان کو لے لو، میرے ملک والوں کو لے لو، میری پوری قوم کو لے لو، مگر مجھے چھوڑ دو۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، امہ و ابیہ و بنیہ و سائر، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگے گا کہ کہاں یہ میری نیکیاں مانگیں گے۔ تو وہاں یہ ہوگا کہ وہ تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ اپنی شرمندگی کو چھپائے گا جب عذاب کو دیکھ لے گا۔ عذاب دیکھے گا تو اس کو سب معلوم ہوگا، انسلٹ، جیسے سزا سناتا ہے نا ایک آدمی، دے دیا وہاں، اس کو اب پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، اب دیکھو اس کا چہرہ کیسا ہو جاتا ہے، سب کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے، سب راز کھل گئے، میں نے کتنے بڑے گناہ کیا تھا، کیا کیا تھا، تو وہاں تو اس سے بڑی شرمندگی ہوگی، تو اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا، وہ چھپائے گا، مر دل کا حال ہے نا، یہ دل کا حال بیان ہوا ہے کہ وہ اپنے دل کو بہت ہی ذلیل پائے گا، شرمندہ ہوگا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جس نے جتنا گناہ کیا اتنی سزا، نیکی کو کوئی گناہ بڑھا کر ہے، یہاں بھی وہ کہا گیا اس نے جتنا کفر کیا ہے، جتنے لوگوں کو مارا ہے، اب جس نے بڑے ظلم کیے، جس نے 1000 لوگوں کو قتل کیا اس کا سزا تو بہت زیادہ ہوگی، جس نے کم گناہ کیا ہے اس کی سزا کم ہوگی اس کے حساب سے، لیکن کسی پہ کوئی رائے، بتایا گیا کھجور کے اوپر جو جھلی آتی ہے اتنا بھی نہیں کیا جائے، فتیلہ کہتے ہیں اس کو، اتنا بھی نہیں۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اب کہا گیا خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، آج بھی اور قیامت کے دن، آج بھی سارے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، پورے اقتدار کا مالک اللہ ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ایسا کیا تو وہ کیا کریں گے، میں ایسا ان سے بات نہیں کیا تو ڈر رہے۔ ایک صاحب صبح میں ہی مجھے بتا رہے تھے، اگر میں ان سے بات نہیں کیا نا بعد میں وہ تانا دیتے، میں بولا وہ خدا بن گئے تمہارے، ہے نا، میں تم کو صبح میں یاد کرتا ہوں، شام میں یاد کرتا ہوں، ہے نا، اس پہ گانے بھی رہتے، فلموں میں بتا، ہم تمہاری یاد کرتے، تمہارا نام لیتے، ہے نا، جیسے کہ وہ خدا ہے۔ ارے تو نام تو خدا کا لینا چاہیے نا، اس نے ساری نعمتیں دی ہیں، ابھی سورج دیا، اس سے وٹامن ڈی ایسی مل رہا ہے تم کو، اس نے درخت بنائے، پانی دیا، زندگی دی، تو ذکر کس کا ہونا چاہیے، نام کس کا لینا چاہیے؟
اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ تو بتائے زمین آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں، تم کسی اور سے بالکل مت ڈرو، بے خوف ہو جاؤ۔ اور بے خوف ہونے کا مطلب ہے ایمان لانا، ایمان یعنی امن میں آنا۔ تو آپ کیا ہوتے؟ سب سے بے خوف ہو جاتے، آپ کو ڈر ہی نہیں لگتا۔ وہ بولا ابھی آ کے مار دیتا ہوں تم کو تو بھی ڈر نہیں لگتا، وہ بولا تمہاری فیملی کو ختم کرتا ہوں تب بھی ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اللہ نے بتا دیا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا، کہ کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی مگر اللہ کی اجازت سے، اور ایک کتاب میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ اگر ایسا کوئی بھی کسی کو بھی مارنے لگا تو پھر اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں، آج بھی جو موت ہوتی ہے ایکسیڈنٹ میں ہونے دو، جنگوں میں ہونے دو، ان کی موت پہلے سے طے ہے۔ بار بار آپ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے یہ بات، سورہ نساء میں بھی اللہ نے بار بار بتایا کہ موت کا وقت ایک ٹھہرا ہوا وقت ہے، اسی وقت انسان مرتا ہے۔ تو ساری کائنات اللہ کی ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اور خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیکوں کو جنت ملنے والی ہے اور گنہگاروں کو جہنم۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، ان کو نہیں معلوم، وہ مزہ کر رہے، وہ سمجھ رہے معلوم ہے مرے بعد سے دیکھیں گے، بولتے لوگ مر یقین آتا ہے کہ ایسا سب کو سزا دیں گا اللہ۔ تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ان کا ایمان کمزور ہے، آخرت کے بارے میں ایمان کمزور رہنے کے نتیجے میں یہ سارے اعمال غلط ہوتے۔ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ جانا ہے۔ کتنی اچھی حقیقت ہے، بچہ پیدا ہو گیا اللہ کی طرف سے، اور بوڑھا ہو گیا، زندگی ہو گئی، ختم ہو رہا ہے وہ بھی، اور ایک دن پھر اللہ کے پاس آنا ہے، سب آئیں گے۔ میں نے کہا نا، یہ زندگی ختم ہونے والی نہیں، جس نے جنم لیا دنیا میں اب اس کے لیے کوئی موت نہیں ہے، اب آخر بس یہ ٹرانسفر ہے، انتقال، اور اس کے بعد آخرت کی زندگی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں یقیناً تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، ہدایت آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے سب بتایا گیا ہے کیا ہونا چاہیے۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے زندگی دی، موت دی، رزق دیا، خوشیاں دی، غم دیے، سب وہ رب کی طرف سے اب ہدایت آ گئی، اب کوئی غم کی بات۔ وہ شفاء لما فی الصدور، اور دل میں جو بیماریاں ہیں اس سے آدمی جلتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اس سے دشمنی کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، یہ جو ساری دل کی بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے۔ اگر وہ قرآن پڑھے گا تو کسی سے نفرت نہیں کرے گا، قرآن پڑھے گا تو کسی پہ وہ جلے گا نہیں، اگر وہ اللہ کی ہدایت پہ چلے گا تو کسی کی غیبت نہیں کرے گا، ہر ایک کی بھلائی چاہے گا، اپنے دشمن کی بھی بھلائی چاہے گا کہ جاتے جاتے آج وہ کلمہ پڑھ لے اور جنت میں چلا جائے۔ اس کے دشمنوں نے اسے مارا ہوگا، ستایا ہوگا، اب صحابہ کو ستایا، نبی کو ستایا، کبھی انہوں نے بدلہ لیا؟ ان کی آخری خواہش تھی کہ لوگ ایمان لائیں تاکہ ان کے پورے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو یہ ساری بیماریاں جو دل کی رہتی ہیں، جلن، کوڑن، آپس کے جھگڑے، فسادات، یہ سب دور کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ رہنمائی ہے، راستہ بتاتا ہے اور رحمت برساتا ہے۔ رحمت آپ کو برسانا، احسان، اچھی جگہ پہ آ جانا، للمؤمنین، مومن ایمان رکھنے والوں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے۔ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، ان کو سب راستہ معلوم ہو رہا ہے۔ بھئی ایک معاملہ کسی کے ساتھ ہوا، کیسے حل کرنا اللہ بتا رہا ہے، گھر کیسے بنانا اللہ بتا رہا ہے، بازار میں کیسے رہنا اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی بھیجے، انہوں نے ساری چیزیں بتائیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا فضل اور اس کا رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ قرآن تم کو دیا، بہت بڑا فضل ہے، یہ تم پہ بہت بڑی رحمت ہو گئی اللہ تبارک تعالیٰ کی کہ اس نے یہ تمہارے لیے رحمت بھیجی یا رہنمائی بھیجی۔ فَلْيَفْرَحُوا، بس تم خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ، یہ خوش ہونے کا موقع ہے، اتنی بڑی رحمت آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا نا، قرآن کی وجہ سے رمضان ہے، روزے ہیں، اس کی برکتیں ہیں، ایک نیکی 70 نیکی ہو رہی ہے، ایک وہ مہینہ آ رہا ہے۔ اب اگلا انشاءاللہ ہمارا درس جو ہے بجائے مغرب کے ظہر میں ہوگا، اگلے منگل سے، تو وہ رمضان کا مہینہ، وہ خوشیوں کا مہینہ آ رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا خوب خوشیاں مناؤ۔ جیسے تم گھر بنانے کے بعد، پیسے کمانے کے بعد، لاٹری کسی کی لگ گئی، کوئی فائدہ ہو گیا تو کیسا خوش ہو جاتا ہے، ایسا فائدہ ہو گیا، یہ بہت بڑا انعام ہے جو تم پہ ہوا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔
پلاٹ جمع کر رہے ہیں, ڈالر جمع کر رہے ہیں, روپیہ جمع کر رہے ہیں, شہرت جمع کر رہے ہیں, عہدے جمع کر رہے ہیں. کیا کیا چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے عزت دیں, مجھے شہرت ملے, ہے نا, مجھے وہ پوسٹ مل گئی تو کیا ہو جائے گا, وہ منسٹر بن گیا تو کیسا ہو جائے گا, ہے نا, یا میں وہ ایگزیکٹو انجینئر بنا تو کیسا ہوگا, فلاں سیکریٹری بن گیا تو کیسا ہوگا, کوئی جماعت کا صدر بن گیا تو کیسا, کوئی ہر ایک کی الگ الگ خواہش. تو بتائیں یہ جتنے لوگ جو چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اس میں سب سے بہتر ہے قرآن. اس کو جمع کرو, اس کو یاد کرو, اس کو حفظ کرو, اس کا مطلب معلوم کرو. یہ اس پہ اگر تم چلو گے تو یقین مانی انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن. اللہ غلبہ عطا فرمائے گا, تم پیچھے ایسا ہو ہی نہیں. دیکھیے جو قرآن پڑھ کے غریب ہے, قرآن پڑھ کے بے عزت ہو رہا ہے, اصل میں اس نے قرآن کو نہیں سمجھا. اس کو غور فکر کرنا چاہیے. قرآن کا وعدہ ایسا ہے. اب یہ جو اپنے پاس ہوا ہے نا, ایسی ہوا ہے جو قرآن پڑھ بھی رہے ہیں, حفظ بھی کر رہے ہیں, اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے, اس لیے وہ دوسروں کو دیکھ رہے کہ صاحب تم کچھ ہماری مدد کرے تو ہوگا. مولانا لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کوئی زکوٰۃ لا کے ہم کو دے دے. ایسا صحابہ نے کبھی چاہا تھا کیا؟ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا. ایک جب راجہ کو خط لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آج ہی پڑھا میں نے سیرت میں, اس میں انہوں نے لکھا, بات کی ان سے حاتم طائی کے بیٹے سے. تو حاتم طائی کا بیٹا آ گیا تھا, تو وہ حاتم طائی تو بہت وہ تھے, اور اس کی بہن پکڑی گئی تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی چھوڑ دیا. وہ آیا ایمان لانے کے لیے, تو اس نے کہا کہ آپ نبی ہیں تو پھر یہ غربت کیسی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان قریب ہمارے پاس اتنے خزانے آنے والے ہیں کہ ہر مسلمان دوسرے کو دے گا تو دوسرا مسلمان لینے کو تیار نہیں ہوگا, اتنا مال ہر ایک کے پاس آ جائے گا. تو یہ خوشخبری ہے, جو بھی قرآن پہ صحیح عمل کرے گا نا, اس کو ایسا مال ملے گا. کچھ دن تک ٹیمپرری مشکل ہو سکتی ہے اس کو, لیکن اگر وہ قرآن پڑھے گا صحیح معنوں میں, اس کو ایسا نہیں ہو سکتا. اس سے کہیں غلطی ہو رہی ہے, اس کو مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے, مختلف بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں کرنی چاہیے, ہے نا, فون پہ کرنی چاہیے, جا کے ملاقات کرنی چاہیے, تو اس کے سارے دلندر دور ہو سکتے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا. کہہ دو ان سے پوچھو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو رزق دیا ہے, اس میں سے تم حرام اور حلال بناتے ہو. اب رزق کیا ہے؟ رزق میں سب آتا ہے, اولاد بھی رزق میں ہے, صحت بھی رزق میں ہے, آپ کی پڑھائی ہوئی ہے وہ بھی رزق میں ہے, آپ کتنے دن زندہ رہیں گے وہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بچے کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں, اسی وقت فرشتہ آ کے لکھ دیتا ہے کہ یہ کتنے دن زندہ رہنے والا ہے, یہ کیا کیا کھائے گا, کتنے کھجور کھائے گا, کتنا پانی پیے گا, کتنا گوشت, وہ سب لکھا ہوا ہے. اس کو کیا ملے گا, عقل ملے گی تو کتنی ملے گی, یہ کیا کیا کارنامے انجام دے گا. تو یہ سب اللہ کی طرف سے جو نعمتیں بھی انسان کو ملی ہیں, دیکھنے کی, سننے کی, یہ سب رزق میں آتا ہے. رزق کے ایک معنی ہے عطا, بخشش, جو کچھ اللہ کی طرف سے ہوا. اب تم کیا کرتے ہو, اس میں سے کچھ کو حرام ٹھہراتے ہو, فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا, تم ہی حرام حلال ٹھہرا رہے ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ جتنے مشرک ہیں انہوں نے ٹھہرا دیے, یہ جانور نہیں کھا سکتے, اس کا گوشت نہیں کھاتے. اب ہمارے پاس بھی ہوتا ہے, ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے, فلاں نہیں کھانا ہے, فلاں کھانا ہے. کس نے طے کیا؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ کرنا صرف اللہ کا اختیار ہے. اللہ ہی حرام اور حلال طے کر سکتا ہے, کوئی مولانا بھی نہیں کر سکتا. وہ یہ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کیا حلال اور حرام ہے. انسان حلال اور حرام نہیں کر سکتا. نبی سے بھی کہا گیا, آپ کو بھی جو بتایا جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے. اسے جب ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کہا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا, تو سورہ تحریم جو ہے وہ نازل ہوئی اس سلسلے میں. تو حلال حرام تم خود کرتے ہو. قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. ان سے کہو کیا اللہ نے اس کا حکم تمہیں دیا ہے یہ حرام حلال ٹھہرانے کا, یا تم اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہو, جھوٹی باتیں کر رہے ہو. جو قرآن میں بتایا جا رہا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, بس وہی حرام اور حلال ہے. اس کے سوا دنیا میں کوئی بھی طے نہیں کر سکتا. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ پہ یہ جھوٹ گھڑتے ہیں, قیامت کے دن ان کا کیا ہوگا؟ بس اتنا ہی بول کے چھوڑ دیا گیا ہے, بس اس کا جواب نہیں دیا گیا. اس کا جواب ہم کو معلوم ہے, اس کی ان کی کتنی بربادی ہوگی جو لوگ جھوٹ بول. اللہ اس لیے آپ کو نہیں معلوم ہے نا, تو قرآن میں ہے کہ نہیں ہے دیکھ کے بتاتے بولنا. خام خواہ یہ نہیں بولنا قرآن میں یہ ہے. کچھ لوگ تقریر میں یہ بھی بولے ایک مرتبہ, کینسر کا کیا علاج ہے, وہ قرآن کہاں لکھا ہوا؟ تو جھوٹ نہیں بولنا نا. قرآن میں بنیادی باتیں بتائی گئی. اب یہ بتائیے کہ اس کے بعد اللہ نے اللہ کے رسول کو بتایا, رسول نے حدیث بتائی,
تو کیا چیز اللہ نے بتائی ہے وہ دلیل کے ساتھ آپ کو بتانا پڑے گا کہ قرآن میں آئی ہے یا حدیث میں آئی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آپ کو معلوم ہو رہی ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں پہ بڑا مہربان ہے، اس لیے جلدی نہیں پکڑ رہا ہو۔ قرآن پہ جھوٹ بولے تو بھی نہیں پکڑ رہا، قرآن کو جلا دیے تو بھی نہیں پکڑ رہا، اتنی جلدی نہیں پکڑتا اللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ کے پاس بڑی مدت ہے، وہ بہت موقع دیتا ہے انسان کو، گناہ کرنے کے بعد معافی مانگنے کا بھی موقع دیتا ہے تاکہ انسان پلٹ آئے۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، ورنہ آدمی گناہ کرتے ہی آگ آتی، بجلی آتی، اس کو جلا دیتی۔ تو اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ بڑا مہربانی کرنے والا ہے، کتنے گناہوں کے بعد بھی وہ معاف کر کے موقع دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، مگر اکثر لوگ جو ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کا شکر جو ہے ادا ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پر یہ ہمارا چھٹا رکوع ختم ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔